internal analysis mein there is another element that we need to consider, and that is your quantitative analysis. Quantitative analysis ka best tool available is your ratio analysis, and you all have the expertise to calculate ratio analysis. In fact, when you will join your organizations, your organization will be looking towards you to calculate the ratios. What are ratios, by the way? Ratios are basically calculations with the help of which آپ اپنے financial results کو meaning دے دیتے ہیں. جب آپ اس کو meaning دے دیتے ہیں تو اس سے your management and you your own self will be able to judge and evaluate the performance of your own organization. Ratios multiple types کے ہو سکتے ہیں. There are profitability ratios, there are efficiency ratios, there are liquidity ratios, there can be gearing ratios and so on and so forth. But the purpose of all of these is one: to interpret your financial results, to interpret whether you are doing well or whether you are doing not that well. So in any case, your quantitative analysis will also be playing a very important role in your internal evaluation. Internal analysis mein there is another element that is of importance, and that is the product life cycle. جیسے میں اور آپ زندگی میں بہت ساری سٹیجز سے گزرتے ہیں. ہم کیسے بھول سکتے ہیں ہمارے آلموسٹ قومی شاعر شیکسپیئر نے کہا تھا there are 7 ages of men. اسی طرح سے جتنی پروڈکٹس ہماری کمپنی کے پاس ہوں, maybe 1, maybe 10, maybe 20, they all pass through certain stages in the life cycle. Whenever you introduce a new product, I'm not talking about a brand here, I am talking about a product. For example, پاکستان میں یا دنیا میں جب کبھی پہلا مائکرو ویو بنا ہوگا تو obviously وہ پہلے دن ایک بلاک بسٹر پروڈکٹ نہیں بنا ہوگا. شروع میں کچھ لوگوں نے اس کو سوچا سمجھا اڈاپٹ کیا, گریجولی مارکیٹ اس کو ایکسیپٹ کرنے لگی. جیسے جیسے لوگوں کی وہ پروڈکٹ سمجھ میں آنے لگی, اس کی بینیفٹس ان کو سمجھ میں آنے لگے, ایسے ایسے اس کی آہستہ آہستہ سیلز بڑھتی جاتی ہے. جب سیلز بڑھتی ہے تو انٹروڈکٹری سٹیج کے بعد ایک گروتھ سٹیج آتی ہے. گروتھ سٹیج وہ ٹائم ہے when your sales actually multiplies. یہ وہ ٹائم ہے جس وقت بہت سارے نئے پلیئرز انڈسٹری میں انٹر ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ نے دیکھا کہ آج سے کوئی 20-25 سال پہلے جب مائکرو ویوز کی اگر بات کریں تو اس وقت چند کمپنیز تھیں جو یہ بناتی تھیں. ہم سپلٹ ایئر کنڈیشنرز کی بات کرتے ہیں. سپلٹ ایئر کنڈیشنرز 2 یا 3 کمپنیز تھیں جو دنیا میں بنا رہی تھیں. ٹوڈے کون سی ایسی آپ کو الیکٹرانک ہوم اپلائنس کمپنی ملے گی جو سپلٹ اے سی نہیں بنا رہی؟ کیوں؟ بیکاز دا پروڈکٹ ہیز گون تھرو اٹس انٹروڈکشن اینڈ از ایکچولی ان دا گروتھ اسٹیج. اب ہوگا کیا؟ ونس اس کی ریپڈ گروتھ ختم ہوگی, یعنی ریپڈ گروتھ کا کیا مطلب ہے, وین a lot of new people will come and buy the product, تو ہم ایک ایسی سٹیج پہ پہنچیں گے جہاں پہ پھر نئے یوزرز, نئے خریدنے والے کم ہو جائیں گے. فار ایگزامپل, اگر پاکستان میں 10 لاکھ فیملیز ایسی ہیں جو مائکرو ویو اوون خریدنا چاہتی ہیں, تو جب وہ 10 لاکھ خرید لیں گی, 10 کے 10 لاکھ, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ پھر یا تو ریپیٹ بائنگ ہوگی, جس کا مائکرو ویو خراب ہو گیا وہ نیا خرید لے گا, چینج کر لے گا, یا پھر پاپولیشن گروتھ کے ریٹ پہ گروتھ ہوگی, یعنی سیلز ملے گی لیکن اتنی جتنی پاپولیشن گرو کر رہی ہے. جتنی 10 لاکھ سے اگر وہ 10.5 لاکھ ہوں گے, 11 لاکھ ہوں گے, اتنی آپ کو ایڈیشنل سیل ملے گی. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس وقت سیل ایک پرٹیکولر لیول پہ جا کے فلیٹ ہونے لگتی ہے, اینڈ دیٹس کالڈ the میچورٹی اسٹیج. میچورٹی اسٹیج کے کیریکٹرسٹکس پھر مختلف ہو جاتے ہیں. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ مارکیٹ شیئر پھر مزید مارکیٹ سائز بڑھ نہیں رہا ہوتا, اور اس میں جو ایگزسٹنگ پلیئرز ہیں ان میں آپس میں ٹھیک ٹھاک کنٹروورسیز شروع ہو جاتی ہیں. کنٹروورسیز سے مراد ان کے اندر کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے. اگر آپ اس وقت اپنے ملک میں سیل فون انڈسٹری کی ایگزامپل لیں تو سیل فون انڈسٹری پاکستان میں 1989 میں آئی, جب پاکٹل نے سیل فون انڈسٹری کو اسٹارٹ کیا. ٹل 1996 پاکستان میں ٹوٹل یوزرز کوئی 4-5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوئے تھے. Then Mobilink came in. Instaphone was already there, Mobilink came in. 2000 کے بعد ہم نے اس مارکیٹ میں ایک ریپڈ گروتھ دیکھی جو 2008-2009 تک بھی موجود رہی. یہ وہ ٹائم تھا جب بہت سارے لوگ, بہت بڑی تعداد میں لوگ اس نئی فیسلٹی کو اویل کرنے جا رہے تھے.
نئی سمز بک رہی تھیں, اور جب سمز بک رہی تھیں تو ساتھ میں ان کے سیل فونز بھی بک رہے تھے. اب کیا ہوا, آج آپ اپنے ارد گرد دیکھیے, آپ کو کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں جس کے پاس سیل فون نہ ہو. آپ کے گھر کی ماسی بھی جو ہے وہ کہتی ہے کہ بیگم صاحب جب ضرورت ہو تو فون کر کے بلا لینا, ایسا ہی ہے. سو واٹ ہیپنس, جب آپ کے پاس جتنی پراپر سائز کی مارکیٹ تھی, جب ان سب نے آلریڈی سمز پرچیز کر لی, تو اب نئی سیلز کہاں سے آئے گی؟ یا تو دوسری, تیسری, چوتھی سم خریدی جائے گی, ایک وچ از ریپیٹ سیلز, یا پھر پاپولیشن گروتھ, جو بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے ان کے اما ابا ان کو سم خرید کے دے دیں گے. سو وہ جو ریپڈ گروتھ سیل فون انڈسٹری نے 2000 اور 2006 2007 تک انجوائے کی, وہ اب موجود نہیں رہے گی. اینڈ دس از دا پلیس جس کو ہم کہتے ہیں کہ اب مارکیٹ میچیورٹی کی طرف جا رہی ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے that by the time the product reaches maturity, اس وقت تک اس میں کئی players already آ چکے ہوتے ہیں. At times there are more than 5, 6, 7, 8 players which are offering that product or service. However, جب میچیورٹی آ جاتی ہے اور مارکیٹ میں گروتھ کم ہوتی ہے, تو پھر ان میں مارکیٹ شیئر کی جنگ شروع ہو جاتی ہے. اور وہ جنگ کیوں ہوتی ہے؟ بیکاز دے نو کہ ناؤ ہمیں نئے مارکیٹ میں نئے کسٹمرز کم ملیں گے, تو پھر ایگزسٹنگ کسٹمرز کو کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے. اینڈ ایگزیکٹلی the same is happening in our cell phone industry today. Everybody is offering something new and trying to grab somebody else's market share.